سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من جو کوئی یرتد پھر جائے گا، منکم تم میں سے، ان سے، دینی ہی اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب یاتی لے آئے گا، اللہ بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، اذلتن بہت نرم ہوں گے، علی المومنین مومنوں پر، اعزتن بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ، یخافون وہ ڈریں گے، لومۃ ملامت سے، لائمین ملامت کرنے والے کی، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی وہ دیتا ہے اس سے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ تعالیٰ جو ماضی، حال و مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اس نے آئندہ سے متعلق یہ آیت پہلی ہی نازل فرما دی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات، مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی۔ وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے جہاد کیا۔ اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان کی۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی انصار اور مہاجرین اور یمن سے آنے والے مجاہدین میں یہ 5 خوبیاں موجود تھیں۔ کتنے بے نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 مومنوں پر بہت نرم ہے اور کافروں پر نمبر 3 بہت سخت ہے۔ اور چوتھی صفات اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہیں۔ اور 5ویں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے سردار اور خلیفہ ابو بکر تھے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب دین سے پھرے تو ابو بکر نے یمن سے مسلمان بلائے، ان سے جہاد کروایا کہ تمام عرب مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے حق میں بشارت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ابو موسیٰ کی قوم ہے۔ ابن حاتم ابن جریر کی روایت ہے۔ یہ الغرض ابو بکر اور ان کے ساتھی مہاجرین اور انصار اور اہل یمن میں یہ خوبیاں تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیشن گوئی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اکثر قبائل عرب نے سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابی اور کامرانیاں نصیب ہوئیں اس کا باعث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت مسلمانوں کے لیے حالات کے مطابق ہدایت نازل ہوتی رہتی تھی۔ اب چونکہ آپ انتقال کر چکے ہیں لہٰذا اب پھر کفر کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس خیال سے عرب کے بہت سے قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور بعض کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا کیا فائدہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کو انتہائی نازک اور ہنگامی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سخت صدمہ تھا اور دوسری اس حالات میں بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے جن سے جہاد لازمی تھا۔ تیسرا بعض قبائلوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرے سے انکار کر دیا جبکہ اس وقت جہاد کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی۔ پھر لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کا مسئلہ بھی تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ترتیب دے چکے تھے۔ شامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس لشکر کی روانگی بھی ضروری تھی۔ گویا مسلمان اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے خطرات سے دوچار تھے اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ فنڈز بھی موجود نہ تھے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہوا، لہٰذا اس کا ذکر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند جاہ طلب مادیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے جن میں سر فہرست مسلمہ بن کذاب تھا جو یمنی قبیلے سے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔
اس قبیلے کا وفد 9 ہجری کو مدینہ آیا۔ اس وفد میں مسلمہ سمیت 17 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، مگر مسلمہ جو اس وفد کا سردار تھا اپنے کبر اور نخوت کی وجہ سے کچھ دور دور ہی رہا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کرے تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ثابت بن قیس خطیب انصار کو ساتھ لے کر مسلمہ کے سر پہ جا کھڑے ہوئے۔ مسلمہ نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو اپنے بعد سے آپ ہمارے لیے طے فرما دیجیے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے اس معاملے میں چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دینے کا، اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ پھر آپ سمجھانے کا معاملہ قیس بن ثابت کا سپرد کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں میں کہ مرتد ہونے والوں کے 12 فرقے تھے۔ ان میں سے 3 فرقے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتد ہوئے، بنو مدلج بن جن کا رئیس اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے قتل کیا، اور اس کے علاوہ مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ جس سے ابو بکر صدیق نے جنگ کی اور وہ حمزہ کے قاتل ویشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر بنو اسود جن کا رئیس طلحہ بن خولید تھا، ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، یہ شخص آخر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو آپ کو ان کی ہسٹری تفصیل سے کتابوں میں مل جائے گی کہ کس قدر لوگ مرتد ہوئے اور کس طرح ان کا پھر صد باب کیا گیا۔